السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا لیسن آغاز کرنے سے پہلے میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پچھلے لیسن میں نے تکبر کے سلسلے میں ایک حدیث کا مفہوم کوٹ کیا تھا جو کہ شرک خفی کے بارے میں تھی، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک خفی ایک ایسا چھپا ہوا مرض ہے کہ جس کی مثال بتائی تھی کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی جاری ہو تو جیسے وہ نظر نہیں آتی، اسی طرح شرک خفی بھی انسان کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ تکبر جو ہے نا، یہ بھی شرک خفی کی ایک قسم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کو یہ دل کی ایک بیماری ہے نا، کسی کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو بڑا بنانا، جبکہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبر میری چادر ہے، جس نے اس کو اوڑا میں اس کو نیست و نابود کر دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کبر اللہ کے لیے، جو بڑائی اللہ کے لیے، وہ کسی انسان کے لیے زیبی نہیں دیتی۔ جب اس طرح کی اس کی صفات میں سے انسان حساب ڈالتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بارہا فرماتے ہیں، جیسے ایک جگہ فرمایا ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ تو دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو الہ بنانا، اللہ کے مقابلے میں پوجنا، اللہ کے مقابلے میں عبادت کرنا، تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ریاکاری جو ہے نا وہ شرک ہے، جب ہم شو آف کرتے ہیں وہ بھی شرک ہے۔ اور اسی طرح تکبر بھی اب شرک کی ایک مثال ہے، مفسرین دین اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی چونکہ دل کی بیماری ہے، یہ بھی شرک سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ اتنی ہی ڈینجرس ہے جتنا انسان اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے، اور ہم سب کو پتہ ہے شرک کرنے والے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا بھلا دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے خواہشات نفس کو الہ بنا رکھا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں خواہشات نفس کا اٹھنا بھی آخر کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ بھی دل کی ایک بیماری ہے۔ تو دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں سب وہ شرک خفی میں کاؤنٹ کی جائیں گی، اور تکبر بھی ایک دل کی بیماری ہے۔ جبکہ حدیث قدسی کے الفاظ سے جب ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ کبر میری چادر ہے، اس کو جس نے بھی اوڑا میں اس کو نیست و نابود کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کبر کرنا بھی دراصل شرک ہے، اپنے آپ کو بڑائی تو صرف اللہ کو زیب دیتی، کسی اور کو نہیں۔ اسی طرح جب انسان اپنا ہی بات کو آگے پہنچانے کے لیے میں کرتا رہتا نا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں اس طرح کا ہوں، میں اس طرح کا ہوں، میری محنت کا صلہ، تو یہ سب چیزیں بھی شرک خفی سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ ہر کام جو ہے وہ باذن اللہ ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی بات کہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ باذن اللہ میں نے کیا۔ عرب لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ ان کی زبان میں ایک یہ بات آسانی کے ساتھ ہر کلمے میں اٹیچ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی تعریف کریں تب بھی وہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، باذن اللہ، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، چاہے وہ سکسیس کیسی بھی کیوں نہ ہمارے حصے میں آئی ہو، کیونکہ اللہ کی اذن سے ملی ہے۔ اسی لیے جب ہم باذن اللہ کہتے ہیں تو اللہ کی شان کو بلند کرنے کے ساتھ ہم اپنی ذات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری عاجزی انکساری کی ایک انتہا ہے جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا
واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس میں میں نے تمہیں نوازا تھا، اس بات کو میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر کے فضیلت دی تھی۔ پہلے امت وسط وہ تھے نا۔ امت وسط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ایک رول ماڈل بنا کے مڈل میں کھڑا کر دیا گیا ہو تاکہ سب کو نظر آ جائے کہ دین پہ عمل کیسے ہونا ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ایز اے مسلم اپنے ارد گرد کس طرح کے ماحول کو پیدا کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ لوگوں کے دلوں میں جو بےایمانیوں کا خیال ہے نا، کوئی آتا نا کسی قوم کے حوالے سے، لوگ یہ سوچتے ہیں اچھا یہ مسلمان نے کیا۔ ٹیررسٹ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ تخریب کا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ کیونکہ ہم نے اپنے عملوں سے دو رنگ دکھا کے نا ان کو بدزن کیا ہوا ہے۔ اور ایک اور یوسف بن اسلام کی بات ہے شاید، وہ کہتے ہیں میں شکر کرتا ہوں کہ مسلمان کو ملنے سے پہلے میں قرآن سے ملا ہوں، ہدایت پا گیا ہوں۔ اگر میں مسلمان سے ملتا تو میں نہ ادھر کا رہتا نہ ادھر کا رہتا۔ تو ہمیں مسلمان بننا ہے، ہمیں قرآن و سنت کے تابع دار بننا ہے، ہمیں حلقوں کو اور فرقوں کو رپورٹ نہیں کرنا کہ ہم کون سے فرقے میں تم آؤ گے تو تم اصل مسلمان ہوگے، تو کون سے فرقے میں نہیں جانا چاہیے تمہیں۔ تو مسلمان تو ایک فرما بردار انسان ہوتا ہے اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، نہ کسی کی طرف سے سفارشی قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ دے کر چھوڑا جائے گا، نہ ہی مجرموں سے کہیں سے مدد ملے گی۔ کتنی بے چارگی والی حالت ہے نا۔ دنیا میں ایسا معاملہ اگر آ جائے ہمیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی تو ہو جو مجھے سپورٹ کرے، کوئی تو ہو نا۔ اور اس امید پہ انسان رہتا بھی ہے نا، وہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ دنیا کی سب سے بہترین ہستی ماں ہے جو اپنے بچوں کو کبھی بھی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتی، نہ دیکھ سکتی ہے۔ اپنے آپ کو گوا دے گی ان کی مدد کرنے کے لیے، لیکن ماں نہیں کر سکے گی۔ بلکہ وہاں تو آنکھیں نہیں ملائیں گی اولاد ماں سے اور ماں اولاد سے، کسی کا کچھ کام نہیں آنے والا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں جب یاد دلاتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ اچھے دنوں کی یادیں یاد کر کے شکر گزاری کا ایک اثر پیدا ہو۔ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ کیا عذاب تھا؟ تمہاری لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی ہی آزمائش تھی۔ سوچیے اپنے اوپر، اپنی اولادوں کے اوپر۔ کوئی پیدا ہوتا ہی بیٹا اٹھا کے لے جائے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ذبح کر دے اس کو۔ کتنی تکلیف دہ حالت ہے۔ اور عورتوں کو، تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بیویوں کو، ماؤں کو تمہارے سامنے اٹھا کے اپنے غلامی میں لے جائے۔ کتنا سخت عذاب تھا یہ اس قوم کے اوپر فرعون کی طرف سے، کتنی سخت آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو وہ ہم نے تمہیں اس سے نجات دلائی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس سے تمہیں بخریت گزار بھی دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ انسان اپنے دشمن کو دنیا میں برباد ہوتے دیکھے تو دل میں سکون تو آتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا؟ کسی نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا ہو، اللہ کے ہاں تو انجام ہونا ہی ہونا ہے نا۔ دنیا میں اس کی بربادی آنکھوں کے سامنے ہو جائے تو دل میں کہیں نہ کہیں ٹھنڈک ملتی ہے کہ فرعون کو اب آنکھوں کے سامنے اللہ نے برباد کیا۔ پھر بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی ایک نعمت اور سکسیس کی بات تھی کہ دشمن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے راستے سے ہٹا دیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شب و روز کے لیے قرارداد پہ بلایا تھا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ صرف 40 دن کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ابھی وہ قوم کے اوپر اتنا اثر تھا اس غلامی کی وجہ سے اور اس شرک کی وجہ سے کہ وہ اس اثر سے مرعوب ہوئے تھے۔ آج ہم بھی جن ملکوں میں رہتے ہیں نا، سم ٹائم وہ نیکیاں چھوڑنا ہمیں بہت مشکل لگتی تھی جن کو ہم عادی تھے، لیکن جب یہاں پہ آ کے دیکھا ہم نے کچھ لوگ ان نیکیوں کے عادی نہیں ہیں اور کچھ اور طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں تو دیکھا دیکھی وہ کام کرنے کے عادی ہو گئے انسان۔ میں نہیں کہتی سارے، لیکن موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے، ماحول میں رنگ جاتا ہے۔
کل تک جو چیز بری لگتی تھی آج وہ بری نہیں لگ رہی. تو تم نے پیچھے سے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا. ہم بھی اپنے معبودوں کو چیک کریں. ہمارے دلوں میں بھی بہت سارے معبود بیٹھے ہوتے ہیں. نفس ہمارا معبود ہے، خواہشات ہماری معبود ہیں، دل کی مرضیاں ہماری معبود ہیں. اللہ کا حکم ایک طرف ہے، دل یہ نہیں چاہتا وہ کرنا ہے جو دل چاہتا ہے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. شاید اب تم شکر گزار بنو. یاد رکھو کرو ٹھیک اس وقت کو جب یہ ظلم کر رہے تھے تم پر. ہم نے موسیٰ کو پھر کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. فرقان وہی جیسے کل والی بات، حق اور باطل کا فرق دینے والی، کنفیوژن سے نکالنے والی. کل وہ ورڈ تھا نا متذبذب ہونا جانا، حرم، کنفیوژن. بعد میں انگلش کا ورڈ آیا کہ تو بہت ایزی ورڈ تھا، آپ کو میں سمجھا سکتی تھی. تو کنفیوژن سے نکالنے والی. ٹھیک ہے، یاد کرو ٹھیک اس وقت میں جب یہ لوگ تم پر ظلم کر رہے تھے. تو پھر ایسے میں اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کو وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یاد کر جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر بڑا سخت ظلم کیا، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہارے توبہ قبول فرما لی اور بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. تو سزا کیا ملی انہیں کہ جنہوں نے 3 گروپ بن گئے تھے نا، ان میں ایک گناہ کرنے والے اور ایک تماشا دیکھنے والے اور ایک منع کرنے والے. منع کرنے والے تو معاف کر دیے گئے، لیکن جو تماشا دیکھنے والے تھے کہتے تھے نا، کہتے مائنڈ یور بزنس، مجھے کیا لگے، میں کیوں اپنے آپ کو ذلیل بدنام کروں ان کے سامنے. ان کو کہا گیا اب ان کو جنہوں نے جرم کیا تھا اپنے ہاتھوں سے ان کا کلا کما کریں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی دنیا میں کرنے سے معافی ملتی ہے. دنیا میں جو حقوق العباد پہ ڈاکہ ڈالا جائے نا، تو وہ جب تک حقوق العباد کو ہم کلیئر نہیں کریں گے نا تو حقوق اللہ کے ہاں معافی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہی بات کہی گئی کہ ان کی معافی کا نامہ کیسے تھا کہ ان کے ہاتھوں سے ان کی جانوں کو قتل کروایا گیا اور پھر ان کی معافی نامہ قبول ہوا. یاد کرو جب تم سے موسیٰ نے کہا تھا ہم تمہارے کہنے کا یہ ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو نہ کلام کرتے ہوئے تم دیکھ لیں. اب ان کے آگے دیکھیں کتنی مشکلوں سے نکالے گئے اور سچا دین ہاتھ میں آیا اور ایک نئی تعویل کہ ہم اللہ پہ تب مانیں گے جب اللہ کو سامنے دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھے ایک زبردست صاعقہ نے تو تم کو آ لیا، یعنی ایک بجلی نے. تم بے جان ہو کر پھر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا. شاید کس احسان کے بدلے تم شکر گزار بنو. یہ کب ہوا تھا؟ جب وہ 70 کے قریب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر ان کے اس ڈیمانڈ پہ کوہ طور پہ گئے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ایک تجلی ڈالی تھی اور اس میں سارے مر گئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا تھا یا اللہ یہ تو نمائندے تھے میرے، میں تو پہلے ہی وہ کہتے نا میری بات نہیں سننے کے دے رہے، تو یہ نمائندے آئے تھے مجھے ویریفائی کرنے کے لیے، تو یہ اگر جا کے تصدیق نہیں کریں گے تو مجھے کون دنیا مانے گی پھر. تو اللہ نے ان کو پھر زندہ کیا کیونکہ اللہ تو قادر مطلق کا جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو پھر زندہ کیا، جیسے ہم نیند سے روز زندہ ہو کے اٹھتے ہیں نا، اس لیے ہمیں بھی دعا سکھائی گئی نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پھر ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، یعنی بادل کا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہیں ہم نے تمہیں بخشی انہیں کھاؤ. مگر تمہارے اسلام نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں تھا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. یہاں پہ دیکھیں کہ شکر گزاری دراصل عمل سے بھی ہوتی ہے، دل سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے. نعمت کا مل جانا انسان کو ٹریک پہ رکھے. نعمت ملی ہے، آپ ٹریک پہ رہ رہے ہیں اور یہ شکر گزاری ہے کہ آپ اللہ کی حدود کو پامال ہونے سے بچا رہے ہیں. نعمت کے ملنے کے اوپر بھی آپ اللہ کی حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارے ہیں، یہ شکر گزاری ہے. اور کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ الحمدللہ. ہم یہ شکر اور الحمدللہ کہنا گویا اس نعمت کی قیمت کا ادا کرنا ہے. اتنا بڑا ثواب ہے، ورنہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم تو گن بھی نہیں سکتے. جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ علی کل حال، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نعمت کے اوپر ہم نے اللہ کی شکر گزاری ادا کی. تو شکر گزاری اسی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سہولتیں دی کہ ان کی رہنے کا بندوبست کیا اور من و سلوہ دیا، اور تاکہ یہ تھی کہ تازے کا تازہ کھاؤ، سیونگ کی طرف نہ جانا. اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو اخلاص کی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو لگاؤ تاکہ تمہاری اندر جو
تعمیری ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے نا غلامی کی وجہ سے، وہ ذرا ریکور ہو جائے اور تم اللہ کے دین کے کام میں ایک جفا کش انسان بن کر تیار ہو جاؤ. کیونکہ انسان کو پیٹ کی مجبوریاں جو ہے ایسے کاموں کی طرف روکتی ہیں نا. پیٹ لگا ہوا ہے ساتھ، کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے؟ اگر ہم کھائیں گے پیئیں گے کی تیاری نہیں کریں گے، دین پہ لگ جائیں گے تو یہ کون کروائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی فکر نہ کرو، وہ ہم دیتے ہیں تمہیں. اب دیکھیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری سہولتیں اگر دے رکھی ہیں، اٹ مین کہ ہمیں اپنے دین کے کام کی طرف اور توجہ دینی چاہیے. بس ہم کیا کرتے ہیں سم ٹائم ان سہولتوں کو اپنا مقدر سمجھ کے خوب انجوائے کرنے میں، خوب اور زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں. بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو سمجھنے کے بجائے، پہچاننے کی بجائے، عمل کرنے کی بجائے کیا کہا کہ وہ اس میں جوڑ توڑ، اس میں جمع پونجی شروع کر دی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسا کام کر کے تم نے دراصل اپنے آپ پہ ظلم کیا، مجھ پہ ظلم نہیں کیا. کہ تم کسی کی نافرمانی کرو تو اللہ کا تو کچھ نہیں رہتا، اللہ کے خزانے میں کچھ نہیں بگڑتا، کچھ نہیں کمی ہوتی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر اللہ کا اگلا فیصلہ تھا کہ جب ہم نے کہا یہ بستی اب تمہارے سامنے ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتۃ حتۃ. حتۃ کا مطلب ہوتا ہے اغفر لی اغفر لی، بخش دے بخش دے. لیکن ان کے دلوں میں چونکہ کیڑا تھا نا بغض کا، دنیا پرستی کا، کیا کہنے لگے؟ ہنتۃ. ہنتۃ کا مطلب تھا گندم، بالی میں دانا، بالی میں دانا. منصبہ پسند نہیں آ رہا تھا نا. تو ہم تمہاری خطاؤں کو درگزر کریں گے اور نیکی کاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. اس کا مطلب جب نعمتیں ملیں اس پہ شکر گزاری کرنے سے، اس حکم کو حکم کی طرح ادا کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو مزید ملتا ہے، مزید ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نغفر لکم خطایاکم، دو فائدے ہیں، گناہ کی بخشش اور وسنزید المحسنین، احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. احسان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ دراصل بہترین عمل کرنے والا، مقابلے پہ عمل کرنے والا نہیں کہ آپ نے اچھا کیا تو میں نے بھی اچھا کر دیا. بہترین عمل کرنے والا. نماز میں محسن کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا نا وہ احسان کیا ہے، تو آپ نے کہا نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. یہ احسان ہے. جب ہم کسی کو دیکھتے ہوئے کام کرتے ہیں نا تو ہم پوری 100% لگاتے ہیں. یہ احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ محسنوں کا، احسان کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کو مزید دیتا ہے. وہ ہمیشہ پھر ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے احسان کرنے والوں کو. وہ دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں ہوتے. حق سے بڑھ کے دینے والے ہوتے ہیں احسان کرنے والے. مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اس کو بدل دیا. فبدل الذین ظلموا، آخر کر ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک منصفانہ رویہ اختیار کروایا گیا، کیونکہ 12 قبیلے تھے نا. یہ نہیں کہا کہ ایک ہی برتن سے سارے پیئیں. ہم گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو بیانے کے بعد، خاص طور پہ لڑکوں کو بیانے کے بعد کہتے ہیں کہ بس میری نظر میں رہے، میری نظر میں رہے، یہ جائے نہ ادھر ادھر، کہیں اس کے قابو میں نہ آ جائے. تو یہ غلط ہے نا، یہ شریعت کے خلاف ہے. فیملیاں بنانے اور بڑھانے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے. یہ اصول دے دیا اب کہ 12 قبیلے تھے، 12 کے لیے 12 ہی چشمے موسیٰ علیہ السلام نے عصا کے ذریعے ان کے لیے نکلوائے تاکہ ہر قبیلے والا اپنے چشمے سے پانی پیے اور اللہ کی شکر گزاری کرے اور فساد برپا نہ کرے. فساد کیا؟ تیری میری جنگ میں نہ جائے، اپنا کام چھوڑ کے آپ کے کام میں دخل نہ ڈالے. اب پیرنٹس کی ذمہ داری بچے کو پالنے تک کی حد تک، شادی کرنے کی حد تک تھی. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اب بچے کی شادی بھی تبھی ہوتی ہے جب وہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. ایسے تو نہیں کہ ان میچور بچے کی ہم شادیاں کر دیتے ہیں. جب انڈیپینڈنٹ ہو گیا اب اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ دار ڈال دیں، بس گھر بنائے، اپنی فیملی کو پالے. اور خاص طور پہ ایشیا کمیونٹی میں ہماری یہ ذرا لیک پائی جاتی ہے نا کہ نہیں سوچتے اس طرح. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ فتنے پیدا ہوتے ہیں. فیملیاں جڑنے کی بجائے کیا ہوتی ہیں؟ ٹوٹنے لگتی ہیں. دلوں میں بغض اور حسد اور اناد آنے لگتا ہے. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں، اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے انصاف کا دروازہ علیحدہ علیحدہ کھلوا دیا اور حکم کیا دیا کہ بس آرام سے خوشی خوشی اس میں کھائے پیئیں، لیکن اب کیا فساد نہ کریں، جنگ نہ کریں، ایک دوسرے فتنہ فساد نہ کریں، بحثیں نہ کریں، ایک دوسرے کی اوپر نظریں رکھ کے
اس کے خلاف باتیں مت کریں. یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کھانا کرنے پہ صبر نہیں کر سکتے. اللہ سہولتیں دے تو انسان اس سے بیزار ہو جائے اور مقصد کو پھر بھی نہ سمجھ سکے کہ اللہ مجھ سے چاہتا کیا تھا. اب انہوں نے یہی کیا، وہ ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنے کے چکروں میں لگ گئے کہ ہمیں روز روز منسلوا کھانا اب ہمیں بور لگتا ہے، سم تھنگ ایلس ہونا چاہیے، جیسے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گھیو، پیاز، دال وغیرہ. تو موسیٰ علیہ السلام حیرت میں چلے گئے، کہنے لگے کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادرا کو پسند کرتے ہو؟ اور یہ بہتر چیز کہاں سے آ رہی تھی؟ جنت کی سراغ تھی، جنت سے آ رہی تھی. لیکن ادرا کیا تھی؟ دنیا کی خوراک. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ٹھیک ہے دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے جنت میں پھل ہوں گے، لیکن ذائقے میں انتہائی ڈفرنٹ. اب وہ منسلوا کیسا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت غذا تھی، نمکین اور میٹھا دونوں. سلوا سلونا تھا، من میٹھا تھا، دونوں چیزیں مل رہی تھی. لیکن کیا کہنے لگے؟ نہیں، ہم اس سے بیزار ہو چکے ہیں. تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا، چلو ٹھیک ہے، اچھا کسی شہر میں آبادی میں جا رہو، جو کچھ ہے تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ ذلت، خواری، پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہوگی. جب اللہ کی نعمتوں کے اوپر انسان اس طرح کی ناشکری اختیار کرتا ہے نا، تو اس طرح دنیا میں پھر ذلیل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی نا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. کتنی بڑی، دیکھیں ایک کفر سے انسان کا دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ آگے بڑے سے بڑا گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی آیات کی تکذیب تو کر ہی رہے تھے، اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی وحدانیت کو بلند کرنے والے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اللہ کے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا. یہ نتیجہ تھا پھر ان کی نافرمانیوں کا، اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. یہ انسان کے اوپر دنیا کا عذاب ہے. جب انسان اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس طرح بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، جیسے گویا ٹکرے مارتے ہوئے پھر رہے ہیں ادھر ادھر. اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے اور پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پابندیوں کو قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کو مذاق بنانے سے بچائے، دین میں کھلواڑ کرنے سے بچائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين ثم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.